عوام کب تک نااہلی بھگتیں گے؟ دوسری قوموں کے وزیر اعظم الزام پچھلی حکومتوں پر نہیں ڈالتے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان کا اب تک کا المیہ یہ ہے کہ تقریباً ہر آنے والی حکومت جو کہ عوام سے کارکردگی دکھانے کے وعدے کر کے آتی ہے، مگر آتے ہی یا تو سابقہ حکومت کے خزانے خالی چھوڑ جانے پر واویلا مچانا شروع کر دیتی ہے، یا پھر اگر وہ مدت پوری نہ کر سکے تو اپنی نااہلی کا رونا مدت پوری نہ کرنے پر ڈال دیتے ہیں۔ غرض دونوں صورتوں میں بھگتنا عوام کو ہی پڑتا ہے۔ مجھے اس طرح کی صورتحال میں ان ممالک کی حکومتیں یاد آتی ہیں جو اقتدار میں آتے ہی دن رات ایک کر کے عوام کی بھلائی کے قوانین بناتی ہیں، اور جو وقت اپنی نااہلی چھپانے یا سابقہ دور حکومت کا رونا رونے میں صرف ہوتا ہے، وہی وقت وہ عوامی فلاح میں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1975 میں جب امریکہ نے ویتنام سے انخلا کیا، اس وقت تک لاکھوں کی تعداد میں ویتنامی مر چکے تھے اور ملک کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ اس وقت کی ویتنامی قیادت کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ سب کچھ امریکہ پر ڈال کر اپنی جان چھڑاتے اور ملک کا حال مزید خراب کرتے، مگر اس وقت ان کی قیادت نے ماضی کا رونا رونے کے بجائے حال پر توجہ دیتے ہوئے ملک کے مستقبل کا سوچا، جس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ ویتنام آج ایشین ٹائیگرز کی فہرست میں ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اگر بنگلہ دیش کا جائزہ لیں تو دسمبر 1971 کے بعد اقتدار سنبھالنے والی حکومت بآسانی مغربی پاکستان پر ملبہ ڈال نااہلی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اور اسی طرح بعد میں آنے والی حکومت اپنے سے پہلے والی حکومت کی بری کارکردگی کا رونا رو سکتی تھی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے اور پاکستان کی زیادتیوں کا رونا رونے کے بجائے اپنے ملک میں اقتصادی ترقی کا سفر جاری رکھا۔ آج بنگلہ دیش کے 40 ارب ڈالر سے زائد کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں کئی پاکستانی کاروباری حضرات بھی اپنا کاروبار بالخصوص کپڑے کا کاروبار بنگلہ دیش میں منتقل کر چکے ہیں۔ اب ہم جاپان کا جائزہ لیتے ہیں تو جاپان میں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی جانب سے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، اور اس کے اثرات جسمانی اور اقتصادی صورت میں کئی برسوں تک جاپان کو بھگتنے پڑے۔ مگر آج امریکہ اور چین کے بعد تیسری بڑی اقتصادی قوت کا حامل ملک جاپان ہے۔ ابھی بھی جاپانی اشیاء کا معیار پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بننے والی پہلی وزیر اعظم کی تقریباً 2 مہینے پر مشتمل حکومت سے لے کر 2012 سے لے کر 2020 تک 8 سال وزیر اعظم رہنے والے تک نے کبھی ماضی کا رونا نہیں رویا، اور کبھی اپنی ناقص کارکردگی یا نااہلی کا مظاہرہ پچھلی حکومتوں کا رونا رو کر نہیں کیا۔ یہی وقت انہوں نے حال پر صرف کر کے اسے بہتر بنانے پر لگایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپان ایک محنتی قوم ہے، اور اس کی سیاستدان اپنی قوم کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں۔ اب ہم اپنے ایک اور ہمسایہ ملک ایران کی طرف نگاہ دوڑائیں تو وہاں بھی لاتعداد ملکی مسائل کے باوجود ملک اپنے پیروں پر کھڑا اور ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ ایران نے عراق کے ساتھ 8 سال جنگ بھگتی، اور اس کے بعد آج تک امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنا پر اقتصادی پابندیاں بھی بھگت رہا ہے۔ اس سب کے باوجود ایران نے کسی ملک کے آگے کشکول پھیلا کر بے بسی کا رونا نہیں رویا۔ ایران کے حکمران بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئے، اب بس اسی پر گزارا کرو اور خود پر لگی بیرونی پابندیوں کی وجہ سے ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ایسی کئی اور مثالیں موجود ہیں، مگر ان میں کسی نے بھی ہمارے حکمرانوں جیسا زرخیز دماغ نہیں پایا۔ ہمارے حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے ملک میں دودھ کی نہریں بہانے کا وعدہ کر کے عوام کو سہانے سپنے دکھاتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد کوئی عوامی فلاح کا کام کرنے کے بجائے پچھلی حکومتوں کی نااہلی، کرپشن اور خود کے دور حکومت پر مختصر دورانیہ ملنے کا رونا رو کے سارے الزام اپوزیشن جماعتوں یا اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کر آسانی سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رونا رو کر ہر دفعہ اپنی نااہلی اور ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال کر اپنی بھاری بھگت کر نکل جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ عوام کو اپنے جھانسے میں لانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔